محترم جناب حضرت مولانا عبید اللہ عفیف حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے جس مالک کائنات نے مسلمانوں کو اسلام جیسی نعمت عطا کی اور اس اسلام کو بلندی اور ترقی کے لیے، اس اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے ایک جماعت کا انتخاب کیا۔ وہ جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے جنہوں نے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے، کلمہ پڑھا ہے، اس دن سے لے کر کے آخری دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر لبیک کہا ہے۔ اور اسی جماعت میں ایک خلیفۃ المسلمین جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو صحابی رسول ہیں، جو ابو سفیان کے بیٹے ہیں، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور ان کی عظمت اور ان کا وقار، ان کی پہچان عیاں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کوئی ولی، کوئی فقیر، کوئی بادشاہ ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ اے امام، ہمیں بتلائیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ زیادہ فضیلت کے حامل ہیں یا عمر یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں؟ تو کہتے ہیں اللہ کی قسم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شرکت کرنے والے صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی نتھنوں میں جو اس جنگ میں مٹی لگی ہے وہ 1000 درجے افضل ہے۔ حضرات، اس دنیا میں رہنے والا ہر انسان اپنا ایک معیار بناتا ہے، اپنا متحد کسی کو بناتا ہے۔ تو آج کے دور میں اگر کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اصحاب ہیں، جن کو اپنا معیار حق بنانا ہے۔ اللہ کے چنے ہوئے اصحاب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ اصحاب ہیں۔ تو آج کے دور میں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرتے ہیں، ان پر جو ہے تبرہ بازی کرتے ہیں، ان پر اپنی زبان کو کھولتے ہیں، میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت شور ہوتا ہے اور ان پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خلافت حاصل کی تھی وہ تلوار کے زور پر حاصل کی تھی۔ میرا آج کا موضوع صرف اسی ایک اعتراض پر ہے کہ انہوں نے جب خلافت کو سونپا تھا، جب خلافت کو اپنایا تھا تو صرف تلوار کے زور پر اپنایا تھا۔ اور اس تحریر کو بیان کرنے والا، اپنی تقریر میں بیان کرنے والا مولانا مودودی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کی زور سے اپنی خلافت کو منوایا، تلوار کی زور سے اپنی خلافت کو حاصل کیا۔ میرا یہ سوال ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ہوتے ہوئے ایک جمع غفیر صحابہ کرام ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کس طرح زبردستی دین اسلام کی خلافت میں وہ قدم رکھ سکتے ہیں؟ کس طرح وہ اس تحت پر آ سکتے ہیں، اس منصب پر فائز ہو سکتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، جناب حسن حسین کس طرح زبردستی سے ان کو اس تحت سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک فریب ہے، یہ امت مسلمہ میں انتشار پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ صحابہ کرام پر تبرہ بازی ہے۔ حالانکہ جو جنگ صفین ہوئی تھی اس کا کیا مقصد تھا؟ کہا جاتا ہے
جنگ صفین جو ہے یہ بھی خلافت کے لیے لڑی گئی تھی؟ نہیں، جنگ صفین اپنے دفاع کے لیے لڑی گئی، عثمان غنی کے قصاص کے لیے لڑی گئی، اور جنگ صفین میں اپنا کوئی مقصد نہیں تھا۔ حضرات گرامی قدر، جب قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا حرکت کرنے کا، تو حضرت امیر معاویہ نے اپنی فوج کو حرکت کرنے کا حکم دیا، آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اور جب یہ حرکت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ لشکر کو علم ہوا اس حرکت کا، تو انہوں نے اپنی فوج میں یہ محسوس کیا کہ خانہ جنگی ہونے لگی ہے، یہ محسوس کیا لوٹ مار شروع کر دی ہے۔ اس فوج نے اپنے امیر کو، اپنے خلیفہ کو زخمی کر دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ان کے رویے سے بازن ہو کر کے اور راضی خوشی کے ساتھ انہوں نے اپنی خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی، اور خلیفہ جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا تھا۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی تھی، اے امیر معاویہ، جب تجھے خلافت سونپی جائے، امت مسلمہ کی خلافت ملے، تو عدل کرنا، انصاف کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو ایک صحابی رسول، جب صحابی اللہ کے رسول کا یہ فرمان سن کر کس طرح پیغمبر کی نافرمانی کر سکتا ہے، کس طرح پیغمبر کی بات کی جو ہے نافرمانی کر سکتا ہے کہ آپ کے کہنے کے باوجود بھی وہ تلوار کے زور سے اپنی خلافت کو منواتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، بالکل ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے، حضرت حسن و حسین نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان کو جو ہے نا وہ تسلیم کیا ہے، خلیفہ مقرر کیا ہے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ بات تھی عدل انصاف والی، حاکمیت والی، وہ پوری ہوئی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حاکمیت پر فائز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔